میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر پہلی رات ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی، آج میری سہاگ رات تھی، میں بہت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور شادی کے ارمان بھی بہت تھے۔ جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے کپڑے تبدیل کرنے کو بولا۔ جب میں نے کپڑے تبدیل کیے تو دیکھا کہ میرے شوہر نے اس لڑکی کو بیڈ پر الٹا لیٹنے کو بول رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ جب میرے شوہر نے ہم دونوں کو باری باری صرف پیچھے، میں 20 سال کی ہوئی تو میری ممانی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ رشتے والی بوا کو مٹھی بھر بھر کر پیسے دے کر میرے رشتے کا کہتی۔ ماموں کے سامنے ممانی بوا کو کہتی کہ ہمیں تو ہیرے جیسا داماد چاہیے جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی ماموں کمرے سے نکلتے تو ممانی جڑ سے بوا کے کان میں خسر پھسر کرنے لگتی۔ امی چائے کے برتن اٹھانے گئی تو ان کے کان میں ممانی کا کہا ایک آدھ جملہ پڑ ہی گیا تھا۔ امی کچن میں آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لیے اور دھونے لگ گئی۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تیری ممانی تیرا بیاہ اچھے گھر میں ہونے نہیں دے گی، وہ تیرے لیے تو کوئی جمعدار کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بوا سے کہہ رہی تھی کہ ایک کی شادی ڈاکٹر سے کروانی ہے تو دوسری کی انجینئر سے۔ میں نے امی کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ میں نے کہا، امی سب باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھی، اب فکر کیوں کرتی ہیں؟ ممانی میری شادی کبھی بھی اچھے گھر میں ہونے نہیں دے گی، مگر اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے ہر راستہ سیدھا کر دے گا۔ امی کو میری باتوں سے ہمت ملی، انہوں نے آنسو پوچھ لیے تھے، اب وہ سبزی کاٹنے لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور امی سے سبزی تھام لی۔ میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا، لیکن امی ہنستی اور بولی، تو مجھے آرام کرنے کا ایسا کہہ رہی ہے جیسے اپنی ممانی سے واقف نہیں، وہ مجھے فارغ بیٹھنے ہی کب دیتی ہے؟ ابھی مجھے گھر کی صفائی پر لگا دے گی یا کپڑے دھلوانے لگے گی۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے امی کو سبزی واپس تھما دی کیونکہ یہ قدرے کم مشقت والا کام تھا اور میں خود باہر نکل گئی۔ میرے ماموں کی بڑی بیٹی فاطمہ مشین لگا چکی تھی۔ وہ کپڑے دھونے بیٹھی ہی تھی کہ ممانی بھاگ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے چھین لیے اور بولی، یہ تہمینہ مر گئی ہے کیا جو تو کپڑے دھونے بیٹھ گئی؟ تیرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، چل اٹھ۔ ممانی اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں مسکرا پڑی تھی، مجھے ان باتوں پر دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے امید تھی کہ اگلے گھر جا کر مجھے بہت سکھ ملے گا۔ میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی جب فاطمہ پھر سے آ گئی اور بولی، امی سو گئی ہے، تم اٹھو، باقی کے کپڑے میں خود دھو لوں گی۔ میں نے انکار کر دیا، مگر وہ تو میری جان کو ہی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے زبردستی اٹھا کر کمرے میں بھیج دیا اور خود کام کرنے لگ گئی تھی۔ فاطمہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، جبکہ چھوٹی سدرا ممانی کی کاپی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے گئے اور میرے لیے نت نئے رشتے آتے گئے۔ کبھی کسی ڈنڈوے کا رشتہ آتا تو کبھی 2 بچوں کے باپ کا۔ امی پیروں بیٹھ کر روتی رہتی، جیسے ہی ماموں کو رشتے کی خبر ہوتی وہ فوراً ہی انکار کر دیتے۔ اب ممانی کا اصرار بھی بڑھنے لگا تو ماموں بھی ہمت ہارنے والے تھے۔ ایک دن ممانی نے مجھے حکم سنایا کہ پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دو، خاص اقسام کے کھانے بنا ڈالو اور الماری سے نیا ڈنر سیٹ بھی نکال لینا، آج فاطمہ کا لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے ممانی کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا۔ شام 4 بجے مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ میں اور امی تھک سے دوری ہو گئی تھیں، لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ہم نے ہر کام نپٹا لیا تھا۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی، وہ کچن میں سے چائے کی دیگچی سجائے ٹرالی لے گئی تھی۔ فاطمہ پر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ جب کہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو میں کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ صبح سے کام کر کے لباس بھی شکن زدہ ہو گیا تھا اور چہرہ بھی گرد آلود ہو گیا تھا۔ تب ہی ممانی کی آوازیں، تہمینہ کباب فرائی کر کے لے آؤ، کباب فرائی کر کے لے آؤ، کباب فرائی کر کے چھچو پنج کا شکار تھی کہ اندر لے کر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ امی نے مجھے زبردستی ہی بھیج دیا تھا۔ وہ بولی تھی کہ اگر تم نے ممانی کی بات نہ مانی تو مہمانوں کے سامنے ہی تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں دل ہی دل میں اپنے میلے لباس پر شرمندہ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو مہمان عورت نے جڑ سے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ ڈالا۔ میں کباب رکھ کر پلٹنے لگی تو اس عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا تھا، بیٹی ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے ممانی کی جنم دیکھا تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔ وہ بولی، شہانہ بہن، یہ تو کام والی بچی ہے۔ ممانی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے، مگر اس عورت نے ممانی کو نظر انداز کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔
پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے کچھ مشورہ کیا۔ وہ مرد ماموں سے مخاطب ہوا تھا، جمشید، اگر اس بات کا ہمارے کاروباری رشتے پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں پڑتا تو میں اس بچی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ ماموں بڑے خوشی سے بولے، نہیں نہیں بھائی، آپ بے فکر رہیں، مجھے فاطمہ اور تہمینہ دونوں ہی ایک جیسی ہیں۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں ہی طے ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر شاہانہ آنٹی کے پہلو میں بیٹھے لڑکے پر ڈالی تھی۔ وہ بلا شبہ بڑا حسین مرد تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ممانی نے گھر میں خوب فساد برپا کیا تھا۔ وہ باضد تھی کہ ماموں فوراً فون کر کے اس رشتے سے انکار کر دیں، مگر انہوں نے ممانی کی ایک نہ سنی۔ امی الگ شرمندہ سی پھر رہی تھی۔ میں بھی فاطمہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ میں بولی، فاطمہ، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فاطمہ بول اٹھی تھی، ارے ارے پگلی، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے، بلکہ امی کی وجہ سے میں تم سے شرمندہ تھی۔ وہ تمہارے لیے کیسے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، میں ان سب چیزوں سے بے خبر نہیں تھی۔ اب میرے دل کو ڈھارس مل گئی ہے۔ چلو تم اچھے گھر بیاہ کر جاؤ گی۔ فاطمہ کی باتیں سن کر اب میں سچے دل سے خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے مستقبل کے متعلق ڈھیروں اچھے خواب اپنی پلکوں پر سجا لیے تھے۔ شاہانہ آنٹی نے ہتھیلی پر سسو جمانے والا کام کیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے 2 ہفتوں ہی بعد میں ان کی بہو بن کر ان کے عالیشان بنگلے میں رخصت ہو کر بس چکی تھی۔ میں دانش کی سجی سجائی پر بیٹھی تھی، وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں اس کا انتظار کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ کمرے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ میں روحان سی ہو چکی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ جب میرا شوہر آگے بڑھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اس عورت کے قدموں میں پھینک دیا اور بولا، تیری جگہ میری بیوی کے قدموں میں ہے، تو آج سے اس کی نوکرانی بن کر رہے گی، اس کا ہر حکم مانے گی۔ اس عورت نے میرا بازو تھام کر مجھے اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکا دے کر بولی، آج کے بعد میں تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ میں صحن میں بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ امی مجھے بڑی اس ماموں کے گھر لے گئی تھی۔ امی نے رو رو کر ماموں کو اپنی درد بھری داستان سنائی تھی۔ امی نے کہا، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے چھت دے دو۔ ماموں نے امی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ بڑی بہن کو سوارا دے کر گھر لے آئے تھے۔ وہ ممانی سے بولے، تمہاری ساس نہیں ہے، لیکن آج سے تم میری بڑی بہن کو اپنی ساس ہی سمجھنا، اس کی خوب خدمت کرنا، اس چھوٹی بچی کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھنا۔ ممانی ماموں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، مگر ماموں کے گھر سے نکلتے ہی انہوں نے اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکالا تھا۔ وہ ہمیں باتیں سنا سنا کر برتن پٹکتی رہی۔ میں اور امی خاموش آنسو بہانے لگے۔ ماموں نے مجھے اپنی بیٹیوں والے کمرے میں بھیج دیا تھا، مگر سدرا نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ بولی، مجھے میری امی نے کہا ہے کہ تم ہماری ملازمہ ہو، تم ہمارے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھ کر روتی رہی۔ پھر نہ جانے امی کو کیسے خبر ہوئی تھی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، میری بچی تہمینہ، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم میں لے آئی ہوں، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تھا۔ میری نظر ایک بار پھر سے دانش کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ میں بولی، مبارک ہو تہمینہ، آج تم تیسرے جہنم میں داخل ہو چکی ہو۔ صبح میرے ساتھ وضو کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے مجھے صحن میں بیٹھے پایا تھا۔ وہ ساری کارروائی سمجھ چکی تھی۔ وہ بولی، صبر صبر میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں دانش کی ان حرکتوں سے بخوبی واقف تھی۔ میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ ربیہ جیسی عورتیں گھر بسا نہیں پاتی۔ وہ آج یا کل میرے دانش کو چھوڑ کر چلی جائے گی، تب اسے ایک غمسار ساتھی کی ضرورت ہوگی، مگر اس لمحے تک ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر پاتی۔ فاطمہ، تو نازوں میں پلی ہے، وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ مجھے علم ہے تم بہت سے غم سہ کر یہاں تک پہنچی ہو، اس غم کو بھی سہ لوگی۔ میں ہنستی تھی، میں ان کی بات کا مفہوم بھی سمجھ چکی تھی۔ مجھے صبر ہی کرنا تھا۔ ساری زندگی میری ساس نے مجھے ایک دوسرا کمرہ دے دیا تھا، میں اس کمرے میں رہنے لگی تھی، جبکہ ربیہ دانش کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی، ربیہ مجھ پر روب جھاڑتی، اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتے بھی مجھ سے ہی صاف کرواتی، لیکن میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ ربیہ اور دانش میں بہت محبت تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کیسے ایک بڑی عمر کی عام سی شکل و صورت والی عورت ہے اور ایک میں اپنے شوہر کے دل میں ہوں، جس کی حیثیت کوڑی کی بھی نہیں ہے،
दानिश रबिया की हर फरमाइश पूरी करता था, लेकिन रबिया ने उससे एक ऐसी फरमाइश कर डाली थी जिसे वह पूरी करने से कासिर था। रबिया ने नए घर की ज़िद पकड़ ली थी, मगर दानिश अपने वालिदैन को तनहा नहीं छोड़ना चाहता था। मगर फिर बार बार के इसरार पर दानिश ने यह फैसला किया था कि मैं उसके वालिदैन के पास ही रुकूंगी, जबकि वो दोनों ने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। रबिया को इस बात पर भी एतराज़ था। वो बोली, मैं तहमीना को भी अपनी ख़ास मुलाजमा बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, मगर दानिश ना माना। वो बोला, तुम्हें मुलाजमीन की कमी नहीं होने दूंगा। मगर रबिया भी ज़िद की पक्की थी, उसने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया था। अब हम तीनों एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। रबिया मुझे सारा दिन कामों में लगाए रखती थी। रात होते ही मैं बिस्तर पर गिरते ही सो जाती थी। सुबह होते ही मुझे रबिया काम पर लगा देती। अब मेरी नज़रों के सामने दानिश और रबिया एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते, बाहर घूमते फिरते, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीते, जबकि मैं उनके सामने कभी पकौड़े लाकर रखती तो कभी चटनियाँ बनाकर लाती। दानिश मुझ पर एक निगाह भी न डालता था। मैं उसकी नज़र की मुंतज़िर रहती थी। मैं जानबूझकर उसके सामने आती, लेकिन वो यूं जाहिर करता जैसे मैं सामने हूँ ही नहीं। एक दिन शाम का वक्त था जब हमारे घर में एक अनजान मर्द दाखिल हुआ। मैंने पूछा, ये कौन है? तो रबिया मुझे अपने साथ किचन में ले गई। उसने एकदम किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, ये लड़का मेरा कज़न है। दानिश मुझे अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं रखने देता, इसलिए मैं इस घर में आई हूँ। तुम मेरा साथ देना, मेरी कोई भी बात दानिश को मत बताना। अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं दानिश को कह दूँगी कि यह लड़का तुमसे मिलने आया है, फिर खुद ही सोचो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं रबिया की बात सुनकर लर्ज़ गई। मेरे पास इज़्ज़त और नेक नामी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं इन दो चीज़ों को किसी तौर पर भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने लब सी लिए। और अब हर रोज़ तरह तरह के मर्द रबिया से मिलने आने लगे थे। मैं इसे सारी सूरत हाल से बड़ी परेशान थी। मैंने आखिर एक दिन हिम्मत करके रबिया से पूछ ही लिया था कि ये मर्द कौन है। वो बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलने की राह भी बता दूंगी। मैं तलाक के डर से खामोश रही थी। मैं एक बार फिर से ममानी के दर पर नहीं जाना चाहती थी। फिर मुझे रबिया की बात ने हैरत में डाल दिया था। आखिर वो मेरे बाप को कैसे जानती थी? यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। रबिया दानिश के आते ही तितर हो जाती, शराफत का लिबादा ओढ़ लेती। मैं दानिश को मुखातब करने की कोशिश करती तो वो मुझे नज़रअंदाज कर देता। मैं बहरों बैठकर रोती रहती। मैं आईने में खुद को देखती तो खुद को रबिया से बेहतर शक्ल पाती, लेकिन न जाने ऐसा क्या था रबिया में जो दानिश को इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। ऐसे लगता था जैसे दानिश मुझे अपने नए घर लाकर भूल गया था। रबिया भी मुझसे पूरे घर के काम निकलवाती और खुद सोफे पर बैठकर कभी किसी मर्द के साथ गपशप करती तो कभी किसी मर्द के साथ। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक काम कर रही थी।